القائلون ولا يحصي نعما ولا يعدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام جواد عليه السلام: أنا محمد بن علي الرضا، أنا أعلم بأنساب الناس في الأسلاب، وأنا أعلم بسرائركم وظاهركم وأنتم صائرون عليه. علم منحنا به من قبل خلق الخلق اجمعین وبعد فناء السماوات والارض. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. امام تقی الاسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں جان لو میرا نام محمد ہے، میں علی رضا کا بیٹا ہوں، اور میں تمہارے انساب سے متعلق علم رکھتا ہوں. میں تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں. خدا نے یہ تمام مخلوق کی سے پہلے یہ علم ہمیں عطا کیا. امام جواد علیہ السلام کی زندگی کئی حوالے سے دوسرے ائمہ سے مختلف ہے. پہلے اس حوالے سے کہ آپ کو بچپن میں امامت ملی. اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی کہ کسی امام کو بچپن میں امامت ملی. یعنی امام حسین علیہ السلام کو نہیں ملی، امام حسن علیہ السلام کو نہیں، امام علی علیہ السلام کو نہیں. لیکن جب باری آئی ہے امام جواد علیہ السلام کی تو آپ کی عمر 7 سال تھی. 3 امام ایسے ہیں نا جن کو بچپن میں امامت ملی. امام تقی علیہ السلام ہے 7 سال کی عمر میں، امام نقی علیہ السلام ہے 8 سال کی عمر میں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کو 5 سال کی عمر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور دوسری خصوصیت آپ میں ہے کہ آپ اکیلے بھائی ہیں. روایات ہیں کہ آپ کے ایک اور بھائی تھا، لیکن جو کبھی روایات بتا رہی ہیں کہ صرف امام رضا اکیلے بھائی تھے. تیسری خصوصیت، جس طرح بعض انبیاء کو خدا نے اولاد دیر سے دی ہے، اس طرح امام رضا کو بھی اولاد دیر سے ملی. امام رضا کی عمر 48 سال ہو گئی تھی جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے امام تقی سے نوازا. یعنی لوگ مایوس ہو گئے تھے، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ معاملہ رک جائے گا، لیکن حجت خدا نے آنا تھا. 48 سال کی عمر میں امام رضا کو خدا نے بیٹا دیا، اور جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو امام رضا نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بابرکت بیٹا خاندان عصمت رسالت میں کوئی نہیں. ماشاءاللہ. یعنی آپ کو اس حوالے سے امتیاز حاصل ہے. کس کو؟ امام جواد علیہ السلام کو. اور امام جواد علیہ السلام کی امامت کا کئی لوگوں نے انکار کیا. یعنی ہر زمانے میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو اپنے وقت کا امام کا انکار کرتے تھے. یعنی جب امامت چلی ہے نا، جب امام حسین اور امام زین العابدین تک آئی ہے، وہاں پر کچھ لوگ تھے جنہوں نے امام باقر کی امامت کا انکار کرتے. کون تھے؟ زیدی لوگ. آج جو یمن میں یہ امام باقر علیہ السلام کو امام نہیں مانتے، بلکہ امام باقر کے جو بھائی ہیں زید شہید ان کو امام مانتے. اس لیے انہیں زیدی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ زیدی 2 طرح ہیں، ایک حسب و نسب کے لحاظ سے زیدی ہیں اور ایک عقیدے کے لحاظ سے زیدی ہیں. حسب نسب میں جو اولاد ہیں حضرت زید کی، زیدی سادات ہیں، ان کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو زیدی لوگوں کا عقیدہ ہے. وہاں پر آ کر کچھ لوگ رک گئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ حضرت زید کو امام مانا ہے. اور کچھ لوگ آ
آ کر کے امام موسیٰ کاظم کے بعد امام رضا پر رک گئے تھے. امام رضا کو امام نہیں مانتے تھے. وہ کون تھے؟ وہ واقفیہ تھے. اور ایک تیسرا گروپ جو اسماعیلی کہلاتا ہے, جو امام جعفر صادق کے بعد انہوں نے امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانا. اب جو لوگ ہیں نا بورے, یہ اسماعیلی کی ایک برانچ ہے. اسماعیلی کی 2 برانچیں ہیں, بورے اور آغا خانی. یہ بورے امام موسیٰ کاظم کو نہیں مانتے. عراق آتے ہیں, امام حسین کی زیارت پر آتے ہیں, امام علی علیہ السلام کی زیارت پر جاتے ہیں, امام حضرت جناب غازی عباس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. لیکن یہ لوگ کاظمین زیارت پر نہیں جاتے, سامرا زیارت پر نہیں جاتے, کیونکہ اس کے بعد ان کی لائن جدا ہوگی. اب امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ 3 فرقے آپ کے مخالف ہو گئے. کون سے 3 فرقے؟ زیدی آپ کے مخالف ہیں جی, اسماعیلی آپ کے مخالف ہیں جی, تیسرا واقفیہ آپ کے مخالف ہے. واقعہ ایک فرقہ تھا جس نے امام رضا کا انکار کیا ہے, اب نہیں, لیکن زیدی اور اسماعیلی ابھی ہیں. ان 3 فرقوں نے امام رضا کا انکار کیا, امام جواد علیہ السلام کا انکار کیا. اب داستان کچھ اس طرح ہے کہ امام رضا جب آئے ہیں مدینے سے, جب مدینے سے آئے کہاں پر؟ ایران میں. پہلے مشہد میں نہیں آئے. مشہد کے قریب ایک علاقہ تھا مرو, وہاں ہیں. مرو میں 3 سال رہے ہیں. مرو اس وقت ایران کیسا نہیں ہے, ترکمنستان کیسا, اس وقت ایران کیسا تھا. 3 سال امام رضا وہاں رہے. اور جب مدینے سے تشریف لائے تو فیملی کو ساتھ نہیں لائے امام رضا, کیونکہ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے, آپ کو زبردستی بلایا گیا. یہاں کہاں پر؟ مرو میں. 3 سال آپ رہے ہیں. امام رضا اولاد کے بغیر ہیں, بچوں کے بغیر ہیں, فیملی کے بغیر ہیں. اور جب خبر ملی ہے امام رضا کی شہادت کی, کہاں؟ مدینے. 4 سال کی عمر تھی جب امام رضا چلے ہیں مدینے سے. کس کی؟ امام تقی علیہ السلام کی. 3 سال یہاں رہے ہیں. 7 سال کی عمر میں امام تقی کو خبر ملی ہے کہ ان کے بابا شہید ہو گئے, اور ان کے بابا شہید ہو گیا. اب لوگ جو شیعہ تھے, جو پکے ایمان والے نہیں تھے, گہرے ایمان والے نہیں تھے, پختہ ایمان والے نہیں تھے, ان میں شک پیدا ہو گیا. امام رضا تو شہید ہو گئے جی, یہ 7 سال کا بچہ کیسے امامت کرے گا؟ اور بڑے بڑے نام, یعنی معتبر افراد گھبرا گئے, جو ظاہری طور پر معتبر کہلاتے تھے. ان میں سے کون ہے؟ یونس بن عبد الرحمن, بہت بڑے صحابی ہیں. وہ اسٹیج پر چلے گئے, انہوں نے کہا کہ جی بھائی یہ بچہ امام کس طرح بن سکتا ہے, لہٰذا ہمیں چاہیے خود ہم امام اپنا چن لیں, جس طرح ثقیفہ والا لکھ سکتے. تو وہیں پر امام کے ایک صحابی تھے ریا بن ابا سلط, انہوں نے کہا کہ یہ امامت ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے, ہم اس امامت کو نہیں چن سکتے, ہم اس کو چناؤ ہم نہیں کر سکتے, یہ خدا نے چننا ہے. حتیٰ جب نبی کو اختیار نہیں ہے تو عام آدمی کو اختیار کس طرح سکتے. دیکھیے نا, ہم کیوں اس بات کے قائل ہیں کہ امام کو خدا چنتا ہے؟ کیونکہ دین کا چھوٹا سا رکن جو ہے نا, اس کو ہم نہیں چن سکتے. چھوٹا سا رکن, 2 رکعت نماز صبح کیجیے. یہاں سارے آج بیٹھے ہوئے ہیں, کم آئے, چلو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے کل سے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھیں گے. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے جی. آج تو سارے آپ شریف آدمی, سارے نیک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے بھی اگر آ جائیں نا وہ بھی نہیں کر سکتے جی. کیوں؟ دین اور شریعت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. حالانکہ صبح کی 2 رکعت نماز ایک 10واں جز بھی نہیں ہے دین کا. دین 3 حصوں پر مشتمل ہے: عقائد, احکام اور اخلاق. یا آسان بتا دوں, اصول دین, فروع دین اور اخلاق. اور پھر ان میں سے کیا ہے؟ فروع دین 10 ہیں. ان فروع دین میں سے ایک نماز ہے. اس نمازوں میں جو 7 یا 8 نمازیں آپ پر واجب ہیں, ان میں سے یومیہ نماز ایک ہے. کیونکہ نمازیں جو آپ پر واجب ہیں نا, صرف 5 وقت کی نہیں ہیں. جمعہ آپ پر واجب ہے, نماز آیات آپ پر واجب ہے, نماز جنازہ آپ پر واجب ہے, نماز طواف آپ پر واجب ہے, نظر و قسم کی نماز آپ پر واجب ہے, اور باپ کی نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں. یہ ساری واجب نمازیں ہیں.
یعنی ان 7 یا 8 نماز اور قضا نمازیں آپ پر واجب ہیں، اگر نہیں پڑھتے واجب ہیں، ان 7 یا 8 نمازوں میں سے ایک ہے یومیہ نماز، پنجگانہ نماز، اور ان میں سے ایک ہے کون سی؟ فجر کی نماز۔ یعنی دین کے کتنے حصے ہیں اس کا جز در جز میں جا کر بنتی ہے صبح کی نماز، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، اس میں کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے، اس کو ووٹوں کے ذریعے حل نہیں کر سکتے ہم۔ جب ہم ایک جزئی سے کام کو، شریعت کی چھوٹی سے جزئی کے حکم کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، تو کس طرح امامت جو فروع دین میں سے نہیں ہے، اصول دین میں سے ہے، اور اصول دین میں سے عام رکن ہے، مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی شناخت ہے، اس کو ہم کس طرح چینج کر سکتے ہیں؟ تو امام انہوں نے کہا ریان بن ابی سلط نے کہ ہم چینج نہیں کر سکتے، ہم اپنی طرف سے انتخاب نہیں کر سکتے، کس کا؟ وقت کے امام۔ اسی اسنا نے امام جواد علیہ السلام نے تمام شیعوں کو اکٹھا کیا، صلوات اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ 7 سال کا عمر ہے آپ کی، کیونکہ یہ امامت ہے نا، خلافت ہے، یہ خدائی عہدہ ہے، اس میں عمر کی قید نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ بچپنے میں ہے، ماں کی گود میں، گہوارے میں ہے، وہاں فرماتے ہیں انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی مبارکا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے نبوت عطا کی ہے، مجھے شریعت عطا کی ہے، مجھے کتاب عطا کی ہے۔ پس جب وہ بچپنے میں خدا کا چناؤ ہو سکتے ہیں تو امام کیوں نہیں ہو سکتے خدا کا چناؤ بچپنے میں؟ 7 سال کی عمر ہے، امام نے تمام لوگوں کو بلایا، کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ روایت کے الفاظ اس طرح ہے، راوی نقل کرتا ہے جا الی المنبر، کون ہے؟ امام تقی علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے ہیں، وَرَقَّ مِنْهُ دَرَجَةً، ممبر کے معینہ درجے تک چلے گئے ہیں۔ رقہ کا معنی بلند ہونا، جس اسی سے ترقی نا، اوپر جانا، ترقی۔ ثم نطق، پھر بولے امام جواد علیہ السلام، فقال، اپنا تعارف کروایا، انا محمد ابن علی الرضا، لوگوں شک نہیں کرنا میں کون ہوں، میں رضا کا بیٹا محمد ہوں۔ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں نا کہ آج میں ممبر پر بیٹھ کر کچھ اعلان کر رہا ہوں، پیغمبر کے زمانے میں ایک اور محمد نے بھی ایک اعلان کیا تھا غدیر میں، ماشاءاللہ، فرق اتنا ہے کہ یہاں ممبر ہے، وہاں پلانے تھیں، ماشاءاللہ، اور وہاں پر بھی اعلان ہوا تھا، یہاں بھی میں بھی اعلان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں انا عالم بانصابکم، میں تمہارا شجرہ جانتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یا یہ شجرہ جانتے تھے یا ان کے ایک بزرگ تھے عقیل جن کا نام تھا، وہ لوگوں کا شجرہ جانتے تھے۔ تو اس لیے تو امام علی نے کہا تھا نا کہ یا عقیل اختب لی امراتن، تو شجرہ جانتا ہے، میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کر ذو البیوت، کہ وہ گھر والی ہو، گھر والی ہو، کیونکہ گھر والی ہوگی تو شریعت پر چلے گی، اگر گھر والی نہیں ہوگی تو ممکن ہے ایک دفعہ میدان میں آ جائے امام کے مقابلے میں، اس لیے گھر والی ہونی چاہیے۔ اور فرمایا من ذی قبیلتن، اور قبیلے والی ہونی چاہیے۔ یا امام بھی فرماتے ہیں امام جواد انا عالم باسناب الناس فی الاسلاب، میں جو لوگ موجود ہیں ان کے شرع بھی جانتا ہوں، جنہوں نے آئندہ آنا ہے ان کے شرع بھی جانتا ہوں۔ جس طرح امام علی نے کہا تھا نا کہ مالک اشتر ایک دفعہ آگے امام علی کی خدمت میں، کہا مولا آج میں نے زیادہ یہ قتل کیے ہیں، ملعون جنگ صفین میں یہ زیادہ قتل کیے ہیں، لہٰذا میرا جو ہے عدد آپ سے بڑھ گئے، میں نے آپ سے زیادہ قتل کر دیے۔ تو مولا نے فرمایا کہ مالک اشتر نہیں، میرے قتل کرنے اور تیرے قتل کرنے میں فرق ہے۔ واہ 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 واہ، یعنی بتا رہے ہیں امام کے عام آدمی اتنا بلند صحابی ہو نا، وہ بھی امام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چرس کے ایک عام آدمی مالک اشتر بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ امام علی نے فرمایا کہ مالک میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میں محمد رسول اللہ کے لیے تھا، ماشاءاللہ، بہت بڑا مقام ہے مالک اشتر کو حاصل۔ لیکن کیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ مالک اشتر انہیں قتل کرنے اور میرے قتل کرنے میں فرق فرق ہے بے شک۔ میں نگاہ دوڑاتا ہوں
دیکھتا ہوں کہ 7 پشتوں تک کوئی مسلمان نہ ہو، نہ کوئی مومن نہ ہو، تو پھر میں اسے قتل کرتا ہوں، اور تو ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، تیری یہ استطاعت نہیں۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد کہا کہ مولا حضرت ابراہیم نے کیا کیا، پرندوں کو 4 پرندوں کو لیا، ان کو ٹکڑے کیا، قیمہ ان کا بنایا، اور ان کو مکس کرنے کے بعد 4 پہاڑوں پر رکھا اور آواز دی، وہ پرندے بولتے ہوئے آگئے۔ کیا آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ تو امام نے کہا جی کر سکتے ہیں۔ کہا دکھائیں۔ کہا کیا کر، تو بھی 4 پرندے لے آ اور ان کو اپنی سماعت کے فاصلے پر رکھنا۔ یعنی امام بتا رہے ہیں تیری سماعت اور میری سماعت میں فرق ہے، تیرے دیکھنے اور میرے دیکھنے میں فرق ہے، تیرے چلنے اور میرے چلنے میں فرق ہے۔ جب سماعت میں فرق ہے تو وجود مبارک میں فرق ہوگا۔ اس لیے تو پیغمبر نے جب ارشاد فرمایا نا یا علی، علیہ السلام کو پکارا، نادی علی مظہر جائے، پکارا، خیبر میں تھے، امام علی مدینہ میں تھے، آنن فانن پہنچ آئے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیونکہ وہاں نبوت کی زبان ہلی اور امامت کے کانوں نے سنا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ اور لبیک کہنے کی دیر تھی کہ ایک پاؤں مدینے میں تھا، دوسرا پاؤں خیبر میں تھا۔ بے شک۔ بس امام نے کہا کہ تم اپنی سماعت کے فاصلوں پر رکھ، اس نے فاصلوں پر رکھا۔ اب امام نے جب پکارا نا تو 4 پرندے جڑ گئے اور آگے امام کی خدمت۔ پھر فرمایا کہ وہ بھی معجزہ کرتے تھے، یا ابن رسول اللہ حضرت ابراہیم آپ بھی کرتے ہیں، اور آپ کے ان کے معجزے میں کیا فرق ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ ابراہیم نے کہا، خدا نے کہا کہ تو ڈیمانڈ کر رہا ہے ابراہیم کہ میں کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو کیا تجھے یقین حاصل نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے کہا لے اطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرا قلب، میرا دل اس کو یقین حاصل ہو جائے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم نے میرے دادا سے نہیں سنا، لو کشفت لی غطاء مزدد تو یقینا، کہ اگر دنیا کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے میرے یقین میں اضافہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ پس امام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اسلاف سے جانتا ہوں، انا عالم بسرائرکم وزوائرکم، میں تمہارے دل کی باتیں بھی جانتا ہوں، جن چیزوں کو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو چیز تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ وما انتم سائرون علیہ، اور تمہارا مستقبل کیا ہوگا اس کو جانتا ہوں۔ علم منحنا بہی من قبل خلق الخلق اجمعین، خدا نے ہمیں یہ علم اس وقت دیا جب آدم نہیں تھے، جب ہوا نہیں تھی، جب فرشتے نہیں تھے، جب مخلوق نہیں تھی۔ وبعد فناء السماوات والارض، دنیا ختم ہو جائے گی، یہ علم ہمارے پاس رہے۔ لولا تظاہر اہل الباطل ودولت اہل الدلال وثواب اہل الشک، اگر ایسا نہ ہوتا کہ یہ باطل والے پروپیگنڈے نہ کرتے اور اہل حق شک میں گرفتار نہ ہوتے، لقلت قولا تعجب منہ، میں ایسی باتیں کرتا جس سے لوگ تعجب کرتے، تعجب منہ الاولون والآخرون، جس سے پہلے لوگ بھی تعجب کرتے اور بعد والے میں۔ ثم وضع یدہ علی فہمہ شریف، پھر امام نے اپنی بات کس طرح مکمل کیا، اپنے دہان مبارک پر ہاتھ رکھا، وقال یا محمد اسمت، اپنے بارے میں کہا کہ اے محمد کافی آگے نہ بولنا، کما اسمتا آباؤ، جس طرح تیرے والدین خاموش رہے ہیں تو نے بھی خاموش رہنا۔ امام تقی علیہ السلام کا یہ مقام تھا، اتنی منزلت تھی امام تقی علیہ السلام، اور اس لیے خدا نے امام کے جو القاب چنے ہیں نا، اور یہ بھی آپ کو یاد رہے، امام کی 3 امتیاز ہیں جو عام لوگوں میں نہیں، امامت کی، پہلا عصمت، دوسرا علم غیب، تیسرا معجزات اور کرامت، جو عام لوگوں میں نہیں۔ یہ 3 ایسی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے امام کا مرتبہ بلند ہوتا ہے عام آدمی سے۔ بلکہ آسان کر دوں کہ ہمارے ہاں نبوت کے علاوہ
تمام وہ خصوصیات جو پیغمبر پاک میں جو آئمہ میں نبوت کے علاوہ، نبوت میں جدا ہے، وہ ایک ایسا مقام اور منزل ہے جو پیغمبر پاک کو ملی، کسی اور کو نہیں ملی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئمہ کی عصمت پر کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ آئمہ کس طرح معصوم؟ کوئی دلیل ہونا چاہیے نا۔ شیعہ دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا، شیعہ دلیل کے بغیر ایک جملہ نہیں کہتا۔ شیعہ نماز پڑھتا ہے تو دلیل کے ساتھ، روزہ رکھتا ہے تو دلیل کے ساتھ، حج بجا لاتا ہے تو دلیل کے ساتھ، کہیں حکم میں اضافہ اس کے ہاں پایا جاتا ہے تو دلیل کے ساتھ، کہیں حکم میں کمی ہے تو دلیل کے ساتھ۔ اس نے ایک پروگرام تھا تو وہاں ایک اہل سنت مل گئے تو کہنے لگے آپ کی جو نماز ہے کہاں لکھی ہوئی ہے اور کس نے بتائی ہے؟ میں نے کہا کہ یہ نماز ہمیں بتائی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنی ہے اپنے بابا امام باقر سے، امام باقر نے سنی ہے امام زین العابدین سے، امام زین العابدین سے سنی ہے امام حسین سے، امام حسین نے فرمایا ہے میں اپنے نانا کے کندھوں پر سوار تھا تو میرے نانا نے اس طرح نماز پڑھی۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری۔ شیعہ اور سنی میں اختلاف کہاں ہے؟ کیوں اختلاف؟ اختلاف ایسے اس وجہ سے ہے کہ دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پیغمبر کو فالو کریں، لیکن پیغمبر کو نہ شیعہ نے دیکھا نہ سنی نے دیکھا۔ پیغمبر کو نہ شیعہ نے دیکھا ہے اور نہ سنی نے دیکھا۔ اب پیغمبر تک پہنچنے کے دو ذریعے ہیں، جہاں اتفاق ہے تو وہاں تو مسئلہ نہیں ہے، وہاں پریشانی نہیں ہے۔ پیغمبر تک پہنچنے کے دو ذریعے ہیں، ایک صحابہ کرام ہے، دوسرا ذریعہ اہل بیت ہے۔ یعنی نماز میں اگر اختلاف ہے نا، ہم ہاتھ کھولتے ہیں وہ ہاتھ جو ہے وہ باندھتے ہیں۔ میں کیا ایک دفعہ حج کے لیے دیکھا ایک آدمی نے پیٹھ پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس نے دیکھا کہ بھئی شیعہ جو ہے ہاتھ کھولتے ہیں، سننے کچھ یہاں باندھتے ہیں کچھ یہاں باندھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہمیں نیا کام شروع کر دیں، نہ انہوں نے منیت ہے نہ انہوں نے، جی نیا کام شروع کریں جی۔ اب شیعہ اور سنی میں اختلاف ہے نماز میں، ہاتھ ہم نہیں باندھتے وہ ہاتھ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ آمین کہتے ہیں، ہم نماز میں آمین نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اب اختلاف ہوا کہاں سے؟ آسان آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، اختلاف یہاں سے ہوا ہے کہ ہم نماز اس سے لے رہے ہیں جو پیغمبر کے کندھوں میں سوار تھا نماز کے اندر، وہ نماز ان سے لے رہے ہیں جو نماز میں پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم اس سے نماز لے رہے ہیں جو نفس نبی ہے، وہ نماز ان سے لے رہے ہیں جو نفس نبی نہیں ہے، نبی کے غلام ہے۔ آسان عرض کر دوں مثال کے ذریعے، مسلمان ایک ٹائم تک نماز پڑھتے رہے ہیں جی کس کی طرف؟ جی بیت المقدس کی طرف۔ جب مکہ میں مسلمان تھے نا، اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے آ جاتا تھا اور بیت المقدس ایسی ڈائریکشن تھی دونوں، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے دونوں قبلوں کی طرف۔ لیکن جب مدینے میں آ گئے تو ایسا کر نہیں سکتے، کیوں؟ مدینے سے بیت المقدس ہے شمال میں اور خانہ کعبہ ہے جنوب میں، ٹھیک ہے جی۔ اگر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف نہیں پڑھ سکتے، خانہ کعبہ کی طرف پڑھتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف نہیں پڑھ سکتے، دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول کو آرڈر ملا کہ آپ کیا کریں، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں۔ پہلے 1 یا 2 سال کی بات ہے، مکمل بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی تھی، واضح۔ اللہ کے رسول، اب یہودیوں نے اعتراض کیا یہ کون سا دین ہے کہ وہ اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں جی جس طرح وہ جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے دل میں تمنا آئی تو خدائی حکم آ گیا، وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنے چہرے کو پلٹا دے کہاں؟ کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ لیکن جب آرڈر آیا تو عام حالت میں تھے نہیں، نماز کے اندر آرڈر، اور پہلے وارننگ بھی نہیں ملی تھی کہ وارننگ مل جائے، ایڈوارشل آ جائے جی، صحیح میسج آ جائے، ای میل آ جائے، ڈیجیٹل پوسٹ والا معاملہ تو نہیں تھی، خدائی معاملہ تو خدا، اور اس میں بھی حکمت تھی، ورنہ اللہ آرڈر نماز کے بعد بھی بھیج سکتا تھا، لیکن کچھ بتانا تھا، کچھ اقرار کروانا تھا، مسلمانوں سے کچھ جتلوانا تھا۔ نماز کے اندر ہے دوسری رکعت پڑھی ہے، آرڈر آ گیا جی کہ منہ پھیر دیں،
منہ پھیرنے کس طرف جی؟ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف جی، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف. اب جو ہے جس طرح آپ کو میں نے پوزیشن بتائی ہے نا جنوب اور شمال کی، یعنی کیا ہوا، پیغمبر نے رخ پھیرا، صحابہ کرام پیچھے تھے، ٹھیک ہے جی، صحابہ کرام پزل ہو گئے، لیکن امام علی نے بھی رخ پھیر دیا. لیکن فرق اتنا آیا، پہلے پیش نماز محمد مصطفیٰ تھے، اب پیش نماز علی مرتضیٰ. کون ہے؟ علی مرتضیٰ. میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبوت کے علاوہ باقی ساری چیزوں میں شریک ہے تھی. کس کی؟ محمد مصطفیٰ کی. اب صحابہ کرام، میں عرض کر رہا تھا نا کہ خدا کو چیز بتانا چاہتا تھا، اس لیے نماز کے اندر آرڈر کیا، ورنہ نماز سے پہلے بھی آرڈر کر سکتا تھا، بعد میں بھی آرڈر کر سکتا تھا، 2 دن پہلے بھی آرڈر کر سکتا تھا کہ کل آپ نے جو زہر کی نماز پڑھنی ہے نا تو آپ نے رخ چینج کر دینا. لیکن خدا بتانا چاہتا تھا، مولا امیر المومنین کی عظمت بتانا چاہتا تھا. اب صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیوں تبدیل کیا آپ نے رخ؟ کہا آرڈر آ گیا. کہا یہاں بات تو سمجھ آتی ہے، آپ نے رخ تبدیل کیا، آرڈر آیا. یہ علی نے کس طرح تبدیل کر دیا رخ؟ ہماری طرح پزل نہیں ہوئے، ٹینشن کا شکار نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہاں پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم نے مجھ سے نہیں سنا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. میں اور علی ایک نور سے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ نور کے ایک حصے کو پیغام ملے، دوسرے حصے کو پیغام نہ ملے. پس میں عرض کر رہا تھا کہ تمام چیزوں میں شریک ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئمہ معصوم کس طرح ہیں جی؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس آئمہ کے معصوم ہونے کی؟ آئمہ کے معصوم ہونے کی بے شمار دلیلیں ہیں. 3 دلیلیں امپورٹنٹ ہیں. سب سے بڑی دلیل یہ آئمہ کے معصوم ہونے کی کہ قرآن ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ اے اہل بیت، تم کو ہم نے پاک کر دیا ہے اس طرح جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. جس طرح آپ کو پاک کی اس طرح کسی کو پاک نہیں. اور یہ جو آئمہ کی جو طہارت ہے نا، طہارت تکوینیہ، یہ نہیں ہے کہ ایک زمانے کے بعد یہ طہارت ان کو حاصل ہوئی، شروع سے یہ طہارت حاصل تھی. کیونکہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کنت نوراً والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی تھا. کنت نبیًا، میں اس وقت بھی تھا، نہ فقر تھا بلکہ نبی تھا، جب آدم کس میں تھے؟ مٹی اور پانی میں تھے. بس میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ آئمہ معصوم ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل البیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. 2 کون سی؟ قرآن و اہل بیت. یعنی اس کا مطلب ہے یہ قرآن و اہل بیت کوالٹی میں سیم ہے. جس طرح قرآن خدا کی طرف سے، یہ بھی خدا کی طرف سے. جس طرح قرآن معصوم ہے، یہ بھی معصوم ہے. جس طرح قرآن لا ریب ہے، یہ بے عیب ہے. بس پیغمبر اگر معصوم نہ ہوتی تو نہ فرماتے انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تیسری دلیل کیا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. یعنی مولایت میں مولا علی اور پیغمبر پاک برابر ہیں. اور پیغمبر پاک سارے مانتے ہیں کہ معصوم ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مولا معصوم اور دوسرا مولا غیر معصوم ہو جائے، ورنہ پیغمبر کا یہ آرڈر کرنا مکمل نہیں ہوتا. بس امام کی پہلی خصوصیت ہے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے. دوسری خصوصیت امام کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کے پاس علم غیب ہونا چاہیے. علم غیب، ورنہ امام نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس بھی علم غیب ہے، معصوم کے پاس بھی علم غیب ہے. ان 2 علم غیبوں میں فرق کیا ہے؟ 2 فرق ہے. ایک تو آل بیت کا جو علم غیب ہے وہ عطا شدہ ہے. کس نے عطا کیا جی؟ اللہ نے. لیکن جو اللہ کا علم غیب ہے اس کو کسی نے عطا نہیں کیا.
دوسرا یہ ہے کہ ائمہ کے پاس جو علم غیب ہے نا وہ لمیٹڈ ہے، اللہ کے پاس جو علم غیب وہ ان لمیٹڈ ہے، ابسولوٹلی اللہ کے پاس علم غیب، یہ دو فرق ہے۔ اور یہ علم غیب تھا پیغمبر میں اور امام میں کہ انہوں نے اپنے آنے کے زمانے سے پہلے کی خبریں دی، صحیح، اور لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ ایک شاعر تھا امام زین العابدین کے زمانے میں، اس کا نام تھا فرزدق، فرزدق امام تھا، شاعر تھا۔ فرزدق نے ایک دفعہ امام زین العابدین کی شان میں شعر کہے، کہتے ہیں کہ حشام بن حکم تھا بادشاہ اس زمانے کا، وہ آیا خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، حجر اسود کو چومنے کے لیے، 2-3 دفعہ اس نے ٹرائی کی، لوگوں نے اس کو راستہ نہیں دیا۔ پھر کیا کیا، اس نے سیڑھی لگائی، پھر بھی نہیں جا سکا خانہ کعبہ تک، مختلف چالیں چلے، نہیں، لوگ راستہ نہیں دے رہے تھے اس کو۔ اسی اثناء میں سائڈ پر کھڑا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ امام زین العابدین تشریف لائے۔ امام زین العابدین تشریف لائے تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا اور امام آرام سے گئے، حجر اسود کا بوسہ لیا امام زین العابدین۔ اب یہ حشام دیکھ رہا تھا تو اس نے اپنے جو درباری تھے نا، درباری، ان سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ کون ہے جس کے لیے راستہ چھوڑا ہے؟ کس نے؟ لوگوں نے، بلکہ میں کہوں گا حجر اسود نے اپنے پاس بلا لیا ہے، کیا بات ہے، یہ لوگ بے اختیار ہو گئے، یعنی لوگ جو ہٹے نا، راستہ دیا انہوں نے، وہ خود بہت راستہ دیا انہوں نے۔ اب کیا ہوا، تو جو یہ تھے نا درباری، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے اس کو۔ فرزدق وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا تم جانو نہ جانو، تمہارے جاننے سے فرق نہیں پڑتا، یہ وہ ہے جس کو خانہ کعبہ جانتا ہے، جس کو زمزم جانتا ہے، جس کو منا جانتا ہے، جس کو مزدلفہ جانتا ہے، جسے زمزم جانتا ہے، تمہارے جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ ائمہ اطہار خدا نے یہ طاقت دی ہے کہ اس کے پاس علم غیب ہے اور ان کے پاس معجزہ ہے۔ امام علیہ السلام روایات جو مستند ہے نا، اس میں 2 دفعہ بتاتے ہیں کہ سورج امام کے لیے پلٹا ہے، 2 دفعہ۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول تھکے ہوئے تھے، تشریف لائے، اپنے سر کو امام علی کی گود میں رکھا اور سو گئے۔ سوئے تو جب پیغمبر بیدار ہوئے تو امام علی رو رہے تھے، امام علی رو رہے تھے تو پیغمبر نے سوال کیا کہ علی کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میری نماز رہ گئی، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو علی کے ماننے والا بھی اس کو بھی ایسے ہونا چاہیے جی، نماز اگر رہ جائے، قضا ہو جائے تو پریشان ہونا چاہیے اس سے جی، اس کے لیے ٹینشن کا سبب بننا چاہیے جی۔ جہاں وہ بل زیادہ آنے کی وجہ سے ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، ٹیکس زیادہ آنے کی وجہ سے ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، گھریلو مشکلات ہوں تو ٹینشن کا شکار ہوتا ہے جی، مال میں اس کی کمی ہو جائے تو ٹینشن کا شکار ہوتا ہے جی، کہیں زیادہ ادائیگی کر جائے جو بھول کر، وہاں ٹینشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو نماز میں اگر اس کی نماز رہ جائے اس کو پریشانی ہونا چاہیے، کہیں حجاب میں کوتاہی ہو رہی ہے تو خاتون کو پریشانی ہونا چاہیے جی، کہیں غیر شرعی کام ہو گیا بھول سے تو مومن کو پریشانی ہونی چاہیے کہ آج جو ہے ایسا کام مجھ سے سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے امام، وقت کا امام مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، وقت کا امام مجھ سے دور ہو سکتا ہے، وقت کا امام جو ہے مجھے اگنور کر دے گا، پریشانی ہونی چاہیے۔ بس امام علیہ السلام پریشان ہوئے تو وہاں پہ پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمایا کہ اے خدایا، علی تیری اور تیرے پیغمبر کی اطاعت میں تھا، لہذا تو کیا کر، اس کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ یعنی دیکھیں نا، امام نے بتایا کہ اگر آپ خدا کے راستے پر ہیں نا، خدا پر آپ کو یقین ہے تو سورج بھی آپ کے لیے پلٹ سکتا ہے، بشرط ہے کہ اس علی کی ولایت آپ کے دل میں ہو جس کے لیے سورج پلٹا ہے، بے شک کیا بات ہے، جس کے لیے سورج پلٹا ہے۔ بس امام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو، تیسری یہ ہے کہ اس کے پاس معجزہ ہو امام کے پاس، تب امام کو جو ہے وہ پہچانا جائے گا، تب امام کو مانا جائے گا
کہتے ہیں کہ مشہور روایت ہے کہ امام زین العابدین کے وقت 3 آدمیوں نے امامت کا دعویٰ کیا، 2 آدمیوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا. کہتے ہیں محمد حنفیہ کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعویٰ کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ نے دعویٰ نہیں کیا تھا، صرف وہ امام کی اس عظمت بتانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، محمد حنفیہ. اور اس زمانے میں ایک اور آدمی تھا جس کا کسان نام تھا، اس نے بھی امامت کا دعویٰ کیا. محمد حنفیہ نے دعویٰ کیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کس طرح ثابت ہو کہ امام زین العابدین امام ہے یا محمد حنفیہ. فیصلہ یہ طے ہوا کہ دونوں یہ جائیں گے خانہ کعبہ کے پاس، حجر اسود کو پکاریں گے، وہ احترام کے لیے آ جائے. محمد حنفیہ نے پکارا نہیں آیا، امام زین العابدین نے پکارا تو وہ آ گیا. یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے عظمت ملی امام علی، نہیں، خانہ کعبہ کو مقام اور مرتبہ ملا ہے امام علی کے آنے سے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر خانہ کعبہ کا طواف کیوں خدائی آرڈر تھا، اس وجہ سے طواف کرتے تھے اہل بیت. ورنہ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جو ان کی خلقت، ان کا وجود اس وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا. بے شک بے شک، کیا بات ہے کہ ماشاءاللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ میں اور فرشتوں میں کیا فرق ہے؟ فرشتوں کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی منزلت ہے فرشتوں پہ. حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، بہت بڑی منزلت ہے، خدا کے مقرب ہیں، ہمیشہ عبادت کرتے رہتے ہیں. ہم تو کبھی کبھار کرتے ہیں نا، وہ بھی جو ہے وہ مرضی سے نہیں کرتے، آرڈر نہ ہوتا تو نہ کرتے جی. وہ ہمیشہ آرڈر میں، ہمیشہ عبادت میں. تو امام سے پوچھا آپ میں اس کیا فرق ہے؟ کہا ہم استاد ہیں فرشتوں کے، ہم ہیں جبرائیل کے استاد. کہا کس طرح استاد ہیں؟ کہا کہ ہم سے تسبیح سیکھیے فرشتوں نے، یہ عبادت جو کر رہے ہیں نا ہم سے سیکھی تھی، ہم سے عبادت، انہوں نے تسبیح سیکھی، ہم سے عبادت سیکھی. تو کسی نے فرشتوں سے سوال کیا آپ نے عبادت کس طرح سیکھی؟ کہا عرش الہی کے قریب کچھ خدا کی مخلوقات تھیں، کچھ خدا کی ہستیاں تھیں جن کو دیکھ کر ہم نے تسبیح سیکھی ہے، جن کو دیکھ کر ہم نے عبادت سیکھی ہے. بس امام کی 3 خصوصیات ہیں کہ امام کیا ہے؟ علم غیب جانتا ہے، معصوم ہے، اور معجزات امام سے صادر ہوتے ہیں. امام تقی علیہ السلام کے کچھ نام انہی خصوصیات اور انہی فضائل کی بنیاد پر خداوند تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. کچھ نام، یہ امام کا جو نام ہے نا جواد یا تقی، جواد عراقیوں میں، ایرانیوں میں مشہور ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں تقی مشہور ہے جی. یہ نام نہیں، یہ لقب ہے. نام آپ کا کیا ہے جی؟ محمد. یہ آئمہ میں 2 نام بہت زیادہ تھے، محمد اور علی جی. محمد باقر، محمد تقی، یہ محمد نام ہے. یا علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسین، علی ابن موسیٰ، جو ہے علی ابن محمد الہادی، 2 نام زیادہ ہیں. پھر اس کے بعد مرتبہ آتا ہے حسن، 2 نام ہیں جی. امام کے ناموں میں سے ایک تقی نام ہے، یعنی تقوی کی وجہ سے. زکی نام آپ کا، کانے نام ہے امام کا. کانے یعنی خدا کے دیوں پر قناعت کرنے والی ہستی. کانے کس چیز پر آپ نے ہونا ہے؟ عبادتوں پر کانے نہیں ہونا. یہ قناعت کرنا جی، 2 رکعت پڑھ لی، بڑا کام کر لی جی، نہیں. قناعت آپ نے کرنی ہے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان پر قناعت کرنی ہے، اس پر شکریہ اس کا ادا کریں، لالچ نہ کریں. پیسوں کے لیے بچوں کی تربیت سے پیچھے نہ ہو جائیں، پیسوں کے لیے نماز آپ کی قضا نہ ہو جائے، پیسوں کے لیے عبادت کو نہ چھوڑیں. پیسوں اور کام کی وجہ سے انہوں کہ آپ امام بارگاہ آنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ورنہ بعض چیزیں ان میں لالچ ضروری ہے. عبادت میں لالچ کریں، علم حاصل کرنے میں لالچ کریں، ٹھیک ہے، تقوی حاصل کرنے میں لالچ کریں، اہل بیت کا قرب حاصل کرنے میں لالچ کریں، اور اس میں رش کرنے میں کوئی حرج نہیں. رش کریں آپ، فلاں آدمی جو ہے وہ نافلہ نمازیں پڑھتا ہے، میں بھی پڑھوں، خدایا مجھے بھی توفیق دے میں بھی پڑھ سکوں. فلاں آدمی تہجد نماز پڑھتا ہے، خدایا مجھے بھی توفیق دے میں تہجد پڑھ سکوں. فلاں خدا کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی تیرے راستے میں مال خرچ کر سکوں. فلاں آدمی اچھا اخلاق رکھتا ہے، خدایا مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اچھا اخلاق رکھوں.
اور میری زبان سے اچھے بول نکلیں. فلاں آدمی خلق اللہ کی خدمت کرتا ہے, خدایا مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی خلق اللہ کی خدمت کر سکوں, خدا کی مخلوق کی خدمت کر سکوں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان لالچ کرے, لیکن جو ہے دنیاوی مال میں ایسی لالچ جس کی وجہ سے آپ کے معاملات میں خلل آ جائے, آپ کی عبادتوں میں خلل آ جائے, آپ کے تعلقات میں خلل آ جائے, آپ ذوی الحقوق کے حق ادا کرنے میں رک جائیں, اس قسم کی لالچ صحیح نہیں ہے. بس امام کے القاب میں سے کانے رضی ہے, یعنی خدا کی رضا پر راضی ہونے والی ہستی. مختار یعنی خدا کے چنی ہوئی ہستی. متوکل امام کا لقب ہے, اللہ پر توکل کرنا. ماشاءاللہ. اللہ پر توکل کریں, پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی. حدیث میں اول العلم معرفت الجبار اور آخر العلم تفویض الامر الیہ. پہلا علم یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں, آخری علم یہ ہے کہ تمام اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کریں. لیکن کب آپ نے اللہ کے حوالے کر رہے ہیں؟ سارا بندوبست کرنے کے بعد, جو اللہ نے عقل دی ہے نا اس سے کام لینے کے بعد. آپ کا ایگزام ہے, جو ایگزام کے لیے ضروری چیزیں ہیں, ضروری کام ہے, جو یاد کرنا ہے, اسٹرگل کرنی ہے, وہ آپ نے کرنی ہے, پھر اللہ کے حوالے کریں. جی یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ ٹکٹ کے بغیر ٹرین میں بیٹھ جائیں گے اللہ کے حوالے سے, یہ نہیں اللہ کے حوالے. کل خاتون نے فون کیا, اس نے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے, حکومت کو شو نہیں کی آمدنی تو مجھ پر جرمانہ ہو, کوئی دعا کرے جرمانہ نہ ہو. یہ اللہ نے اس کو نہیں روکنا. جی آپ کو عقل دیا تھا, آپ کو خدا نے راستہ دکھایا ہے, طریقہ دکھایا ہے کہ آپ نے غلطیاں نہیں کرنی. جی ٹیکس چوری کرنے کی کوشش نہیں کرنی, اس کے لیے دعا نہیں ہے. کام غلط کرے کالا اور پھر مولوی صاحب کو تنگ کرے, خواہ جی مولوی صاحب دعا کرے جی پکڑے نہ جمع جی, ٹیکس زیادہ نہ ہو جی. آپ نے محنت کرنی. وہ 1 سال تک ایک بچہ مجھے روزانہ فون کرتا, مولوی صاحب میں 4تھی دفعہ فیل ہو گیا ڈرائیونگ میں جی, کہ دعا کرو تو پاس نہیں ہوں. میں دعا کی ضرورت نہیں, یہ پریکٹس کرو تو یاد کرو, سیکھو. ٹھیک ہے. آئمہ اثار نے بتایا ہے کہ ہم اس طریقے سے ہمیں چلنا ہے. حالانکہ آئمہ معجزہ کر سکتے تھے, ہمارا یقین ہے, اور خدا نے اختیار بھی نہ دیا, لیکن انہوں نے بعض جگہ ہمیں سکھانے کے لیے معجزہ نہیں کیا. بھائی ملعون نے زخم لگایا, مولا کو ضربت لگائی ہے, تو کیا ڈاکٹر کو بلایا گیا جی ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ طریقہ کار ہے. اور پھر امتحان بھی اس وقت کامیابی ہوتی ہے جب معجزہ نہ ہو نا جی. اگر ساری چیزیں معجزے سے چلا پھر امتحان نہیں ہے نا, پھر فضیلت نہیں ہے. فضیلت یہ ہے کہ عام آدمی کی طرح مصائب کا مقابلہ کیا جائے, 3 دن پیاس کاٹی جائے, وطن سے دوری کاٹی جائے, بچوں کی پریشانی کو صبر سے برداشت کیا جائے. پس امام کے القاب میں سے کیا ہے؟ متوکل ہے, یعنی اللہ پر توکل کرتا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. کہ جو آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, اور اس کو رزق ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا, جہاں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس جگہ سے بھی میری آمدنی ہوگی, اس جگہ سے بھی جو ہے میرے لیے کچھ جو ہے خداوند تعالیٰ بندوبست کر دے گا. بس امام جواد علیہ السلام ان خصوصیات کے مالک تھے. آخری جملہ عرض کرتے ہیں, مسائل کی طرف جاتے ہیں. آئمہ اطہار کی جو فضائل ہیں نا توتا ہے, ایک وہ فضائل ہیں کہ جو خدا نے ان کی عظمت کو ثابت کیا ہے, اس میں وہ معجزات ہیں, وہ علم غیب ہے, وہ ان کی عصمت ہے. اس سے ہمارا صرف یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقام اور عظمت کا پتہ چلتا ہے, ورنہ اس سے ہمارے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے. لیکن کچھ فضائل ایسے ہیں جو آئمہ کے اکتسابی ہیں, آئمہ اطہار علیہ السلام نے اپنے اختیار سے کیے ہیں, اختیار ان کو چنا ہے, امام نے ان کو اپنایا ہے. وہ ہمارے لیے سیرت ہے, وہ ہمارے لیے مشرع راہ ہے. وہ خدا نے آئمہ کو بھیجا اس لیے کہ اس کا اظہار ہو, تاکہ لوگ فالو کر سکیں. کیونکہ عالم خداوند تعالیٰ نے نا جو ہدایت کا انتظام کیا نا, اس کو ایک دفعہ کتاب کی صورت میں بھیجا ہے ہدایت کا انتظام کی, ایک دفعہ عملی نمونہ بھیجا ہے. وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, یعنی آپ کو بھی کرنی چاہیے. وہ نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی
آپ کو بھی پڑھنا چاہیے. وہ اچھا اخلاق پیش کر رہے ہیں یعنی آپ کو بھی اچھا اخلاق پیش کرنا چاہیے. وہ خدا کے راستے میں دے رہے ہیں, آپ نے بھی خدا کے راستے میں دینا ہے. وہ علم کی انتہا پر ہے, آپ کو بھی چاہیے کہ اس راستے پر چلیں تو علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. دو امام جو ہے ان کی شہادت بہت دردناک ہے. وجہ اس کی وجہ بھی ہے, انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کی زوجہ ہوتی ہے. بہت ساری ایسی باتیں اور معاملات جو کسی کو نہیں بتا سکتا, زوجہ کو بتا سکتے ہیں. لیکن یہ دو امام ایسے ہیں جن کو مشکل وقت میں ان کی زوجہ کام نہیں آئی, بلکہ الٹا ہوا ہے, برعکس ہوا ہے. ایک امام حسن مجتبی ہیں, دوسرے امام تقی علیہ السلام. امام تقی علیہ السلام اور امام حسن مجتبی, یہ دو ایسی ہستیاں کہ جن کی زوجہ نے ساتھ تو دور کی بات ہے نا, کیا ہے, سہارا بھی نہیں دیا بلکہ الٹا انہوں نے زہر دیا. امام حسن کو بھی زہر دیا. جب کہتے ہیں کہ اس زوجہ نے زہر دیا نا, امام حسین تشریف لائے, کہا بھیا مجھے بتائیں کس نے آپ کو زہر دی. کہا نہیں بتا سکتا ہوں. صحیح, دیکھیں کتنے عظیم امام ہیں کہ اپنے قاتل پر بھی رحم کر رہے ہیں, اور اس پر انہوں کو کہا کہ تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی امام حسن کو زہر زوجہ نے دیا, لیکن آخری وقت میں کون تھا قریب؟ بھائی تھے, بہنیں تھی. کہتے ہیں کہ جب آواز دی گئی نا, کہا زینب آئیں آپ کے بھائی کو زہر دیا گیا. بی بی آئے ہیں تو تش میں دیکھا نا جگر کے ٹکڑے ہیں, دوڑتی ہوئی کپڑا لایا اور اس تش پر ڈال دیا. کہا بی بی کیوں تش پر کپڑا ڈال رہے ہیں؟ کہا تھوڑی دیر بعد میرا بھائی حسین آئے, شاید یہ جگر کے ٹکڑے دیکھ کر برداشت نہ کر سکے. لیکن میں کہوں گا بی بی آپ نے یہاں تو انتظام کر لیا, لیکن کربلا میں بھی آپ نے کوشش کی, لیکن آپ سے انتظام نہ ہو سکا. یہ وہی حسین تھا جس نے علی اکبر کا کلیجہ دیکھا, جس نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے. یہ وہی حسین تھا جس نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر شہید ہوتے ہوئے دیکھا. امام جواد امام تقی کو جب ظالمان اس ملعونہ نے زہر دیا نا, ام فضل نے, اور امام تڑپ رہے تھے, تو اس نے پتہ کیا کیا, کنیزوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کنیزوں خوشیاں مناؤ, آج میرا دشمن دنیا سے جا رہا ہے. امام تڑپ رہے تھے, کوئی نہیں تھا سہارا دینے والا. میں کہوں گا مولا آپ پر بڑی سختی گزری, لیکن اس سے بھی زیادہ سختی آپ کے جد امجد پر گزری. کہتے ہیں کہ جب امام تقی علیہ السلام کو زہر دیا گیا, شہادت ہوئی, دفنانے کے لیے غسل دینے کے لیے امام نقی موجود تھے. لیکن میں قربان جاؤں, امام حسین کا بیٹا بھی کربلا میں موجود تھا, لیکن اپنے بابا کو غسل نہ دے سکا, اپنے بابا کو نہ دفنا سکا, کفن نہ پہنا سکا. رو کر یہ کہتا رہا, بابا افسوس, کاش کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی, پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی, تو میں آپ کو دفنائے بغیر کربلا سے رخصت نہ ہوتا. ایک دفعہ امام زین العابدین نے کیا دیکھا, مدینے میں ایک شخص رو رہا ہے, پیٹ رہا ہے, چلا رہا ہے. امام اس کے قریب ہوئے, کہا کہ وہ شخص کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں بے وطن ہوں, پردیسی ہوں, میرا اس شہر میں کوئی نہیں. امام نے کہا اگر تو دنیا سے اس شہر میں چلا جائے, ہے کوئی تجھے دفنائے, تجھے کفن دے, تجھے غسل دے. کہا یا ابن رسول اللہ میں پردیسی ہوں, غریب ہوں اس شہر میں, لیکن مسلمانوں کا شہر ہے. انہوں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ مسلمان پر واجب کفائی ہے کہ مسلمان کو دفنائے, غسل دے. جب یہ کہا نا, امام زین العابدین نے کربلا کا رخ کیا, کہا وَآسَفَ يَا أَبَتَا, بابا آپ پر افسوس, تب کا جسد کا فی ارض کربلا بلا غسل ولا دفن وانت ابن بنت رسول اللہ. بابا آپ پر افسوس, 3 دن آپ کا جنازہ تپتی ریت کربلا پر رہا, کسی نے غسل نہ دیا, کسی نے نہ دفنایا, حالانکہ آپ نواسے رسول تھے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. فسيعلم الذين يمنون بنيان کلم. خدا اس قلیل سی حاضر کو قبول و منظور فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ تو غفور رہی، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا، آج بڑا دن ہے، امام کی شہادت کرنے ہے، یا اللہ جو پردیسیوں نے صحیح سالوں وطن تک پہنچا، یا اللہ جو دنیا میں مظلوم ہے، خاص طور پر غزہ کے مسلمان، پارسنار کے مومن، خدایا ان کو مظلومیت کو برطرف فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو توفیق دے ان کی مدد کر سکیں، جو مدد کر رہے ہیں خدایا ان کو اس کا اجر عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،